الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج جس چیز پر ہم بات کریں گے وہ ہے نماز کے فرائض، جو نماز کے لیے فرض چیزیں ہیں، اس چیز پر ہم بات کریں گے۔ نماز کے دوران، نماز پڑھنے کے دوران 7 چیزوں کا کرنا ضروری ہے۔ پہلے میں نے بتایا تھا نماز کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جب تک یہ شرط پوری نہیں ہوگی کام آپ کا سٹارٹ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نماز کے 7 چیزیں ہیں کہ نماز کے دوران ان 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ پہلی بات، جو پہلا فرض وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرنا، اللہ اکبر کہہ کر نماز کو سٹارٹ کرنا۔ یعنی تکبیر تحریمہ ویسے تو نماز کی شرط بھی ہے، لیکن چونکہ نماز کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہے اس لیے اسے فرض بھی کہا گیا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا۔ دوسرا فرض ہے، اب یہ ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا، اب اللہ اکبر کرتے ہیں اس کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، تو قیام کرنا، یعنی قرات میں بالکل سیدھا کھڑے ہونا۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرات کریں گے، تو سیدھے کھڑے ہونا، یہ قیام کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ یعنی کم سے کم سیدھا کھڑا ہونا یہ ہے کہ کھڑے کھڑے ہم اپنے ہاتھوں کو نیچے لے کر آئیں تو ہمارے یہ جو گھٹنے ہیں یہ وہاں تک ہمارے ہاتھ نہ لگ سکیں، یہ کم سے کم قیام ہے۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے قراءت، یعنی جتنا قرآن پاک پڑھنا لازم ہے اتنا قرآن پڑھنا۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں گے، اس کے بعد 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی سی ایک چھوٹی سورت۔ ہاں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت کرنا ضروری نہیں ہے۔ باقی پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی، اور باقی جتنی بھی اور کوئی بھی نمازیں ہیں، وتر ہے، سنت غیر مؤکدہ، نوافل، وہ ان کی ہر رکعت میں قراءت کرنا فرض، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے چوتھا رکوع کرنا۔ رکوع یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ چیز اگر نہیں ادا ہوگی آپ کی، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو رکوع کرنا، یعنی رکوع کا کیا ہے، کم سے کم رکوع یہ ہے کہ اتنا ہم رکوع کے لیے جھکیں کہ ہم اپنے ہاتھ نیچے لے آئیں تو گھٹنوں کو ٹچ کر لیں، ٹھیک ہے، گھٹنوں کو ہمارے ہاتھ ٹچ کر لیں، یہ کم سے کم رکوع ہے۔ اور پورا رکوع یہ ہے کہ پورے جھک کر یہ گھٹنوں کو پکڑ لیں اچھے انداز سے، اور ہماری جو کمر ہے بالکل سیدھی ہونی چاہیے، سر کے برابر۔ اس کے بعد 5واں ہے سجود، سجدہ نہیں، کیونکہ ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ فرض ہے۔ تو سجود یعنی پیشانی کو زمین پر اچھی طرح جمانا، ہماری یہ جو پیشانی ہے اس کو زمین پر اچھی طرح جمانا۔ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں زمین پر لگے ہونا، یہ سجدہ وغیرہ بتا رہا ہوں۔ اور ناک کے بیچ کی ہڈی یہ بھی لگنا، ناک کی ہڈی۔ اور اچھا، یہ ایک تو پیشانی جمنا، ہاتھ اور یہ گھٹنے بھی زمین پر لگے ہونا، اور پاؤں بھی۔ اچھا، ناک کی ہڈی بھی زمین پر لگے، اور پاؤں کی، ہمارے جو دونوں فٹ ہیں، دونوں پاؤں ہیں، ان دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیچھے والے ابھری ہوئی حصہ بھی لگنا۔ انگلیوں کا پیٹ بولا جاتا ہے، جیسے بالفرض یہ پاؤں کا ہمیں نظر آنے والا حصہ ہے، اب یہ والا جو حصہ ہے یہ نیچے والا ہے، تو یہ جو نیچے والا حصہ ہے تو ایک پاؤں کی 3 انگلیوں، یعنی دونوں پاؤں میں سے 3 انگلیوں کا زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ ایک پاؤں کی 1 انگلی کا یہ لگنا فرض ہے،
اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے۔ تو ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ اس کے بعد ہے قعدہ اخیرہ، یعنی نماز کی ساری رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھنا، اور یہ بیٹھنا آخر میں یہ بھی فرض ہے، اور اس میں مکمل اتحیات پڑھنا بھی لازم۔ اس کے بعد خروج بسنعہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی نماز سے نکلنا، یعنی نماز کو ختم کرنا، نماز کا اینڈ کرنا۔ کیسے؟ لفظ سلام، ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو لفظ سلام کے ذریعے نماز کو ختم کرنا، تو یہ نماز کا آخری 7واں فرض ہے۔ تو میں نے آپ کو 7 فرائض بتائے۔ پہلا تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز سٹارٹ کرنا۔ دوسرا قیام کرنا۔ تیسرا قرات کرنا۔ چوتھا رکوع کرنا۔ پانچواں 2 سجدے کرنا، اور یہ کس کس انداز سے کرنا یہ بھی آپ کو بتایا۔ اور چھٹا قعدہ اخیرہ، یعنی آخری بار تمام رکعتیں پوری کرنے کے بعد آخری بار بیٹھنا، اس میں تحیات پڑھنا وغیرہ۔ اور 7واں ہے نماز کو سلام کے ذریعے ختم کرنا۔ تو یہ آج کی ہماری نماز کی شرائط مکمل ہوئیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ پارٹ میں نیکسٹ ٹاپک کو لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔